یہ ایک لمحہ اگر خطرناک ثابت ہوتا تو کیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنی غیر ذمہ دار ہو؟ عنیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے کانپتے ہاتھوں سے ایان کو سینے سے لگایا اور وہ وہیں روتے ہوئے مسلسل ماں کی طرح جانا چاہ رہا تھا۔ کبھی ایان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ میری جان ہے، عنیزہ نے آہستگی سے کہا، مگر کامران نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور سختی سے کہا، اگر ایان کا خیال رکھنا نہیں آتا تو بہتر ہوگا کہ میں کوئی اور انتظام کر لوں۔ یہ سن کر عنیزہ کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ کیا واقعی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اتنا آسان تھا اس کے لیے یہ سب کرنا؟ ہاں آسان تھا، مگر وہ مرد تھا، وہ عورت، مجبور عورت۔ کامران نے ایان کو باہوں میں لے کر اندر کی طرف قدم بڑھائے، لیکن ایک پل کے لیے اس کی نظر عنیزہ پر پڑی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی تھی اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، ہونٹ کپکپا رہے تھے اور چہرے پر بے بسی لکھی تھی۔ ایان کی ہلکی ہلکی سسکیاں اسے اپنے حواس میں لے آئیں اور وہ اندر چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایک بے نام سا خلش پیدا کر گئی تھی۔ عنیزہ کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اس کا دل کانپ رہا تھا جیسے کسی نے بے رحمی سے اسے توڑ دیا ہو۔ میں نے تو ایان کو کبھی نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں تھا، وہ خود سے بولی، مگر حقیقت یہ تھی کہ جس شخص کی وہ سب سے زیادہ عزت کرتی تھی وہی اس پر الزام لگا چکا تھا۔ دادی جان جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ فوراً اس کے پاس آئیں اور اسے نرمی سے سہارا دیا۔ بیٹا اندر آ جاؤ، اس طرح بیٹھو گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ دادی جان وہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ ایان کو مجھ سے دور کر دیں گے۔ عنیزہ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر آہستہ سے اٹھ گئی اور اس کے قدم لرز رہے تھے جیسے اس کی ہمت جواب دے چکی ہو۔ کامران ایان کو تھپک کر سلا چکا تھا، مگر اس کا ذہن کوئی اور چیز میں الجھا ہوا تھا۔ عنیزہ کے بہتے ہوئے آنسو، اس کے کانپتے لب اور اس کی بے بسی، اسے خود پر غصہ آیا۔ شاید میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا، اس نے خود سے اعتراف کیا، لیکن فوراً ہی اس کے اندر کی ضدی طبیعت جاگی، پر وہ لاپرواہ تھی۔ اگر ایان کو زیادہ چوٹ لگ جاتی، مگر دل ایک بار پھر اسے ملامت کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی لاپرواہ تھی؟ میں نے کبھی اس پر بلا وجہ غصہ نکالا؟ وہ بے چین ہو کر اٹھا اور لاؤنج کی طرف آیا۔ عنیزہ صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور چہرہ ابھی بھی آنسوؤں کے اثرات سے لیے ہوئے تھا۔ دادی جان نے سخت نظر سے کامران کو دیکھا، وہ جانتی تھی کہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کامران آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دادی جان نے کامران کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی جانب بلایا۔ دادی نے کہا اور وہ خاموشی سے قریب آیا، مگر عنیزہ نے ایک پل کو بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کامران نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، عنیزہ۔ عنیزہ نے پہلی بار نظر اٹھائی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی، بس ایک گہری تکلیف تھی۔ میں کامران کو الفاظ نہیں مل رہے تھے، وہ کبھی کسی سے معافی نہیں مانگتا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہی نہیں تھا۔ مجھے شاید زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کامران شاہ کے لیے معذرت کے برابر ہی تھا۔ عنیزہ نے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ سچ تھا یا صرف ایک رسمی جملہ، مگر پھر اس نے ہلکے سے سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا، میں نے کبھی ایان کو تکلیف نہیں دی اور نہ ہی دوں گی، وہ سب میں کچھ۔ کامران کے دل میں کچھ پگھلنے لگا اور عنیزہ نے لرزتی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں کہ میں اس گھر میں ایک زبردستی کی گئی بیوی ہوں، مگر کم سے کم ایک ماں ہونے کا حق تو مجھ سے مت چھینیں۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور اس کے آنسو، اس کی بے بسی، کچھ تھا جو کامران کے دل میں چبھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے وہاں چلا گیا۔ دادی کی ڈانٹ کے بعد تھوڑی دیر بہت ہمت کرتے ہوئے اس نے معذرت کی تھی، پر اب عنیزہ کا دل اداس ہو چکا تھا اور اس نے کسی قسم کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ اب عنیزہ نے اپنے دل کے اندر امید کو روک دیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور عنیزہ ایان کو سینے سے لگائے سسکنے لگی۔ یہ بچہ اب اس کی زندگی بن چکا تھا، وہ کیسے دور رہ سکتی تھی اس کے بغیر؟ رات کو کامران بے چینی سے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اسے عنیزہ کے رونے کی آواز بار بار یاد آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عنیزہ نے کبھی ایان کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں تھا ہوگا، اور مگر پھر بھی اس پر اتنا سخت رد عمل دیا کہ اب وہ محبت کے دروازے کھلنے لگے تھے؟ شاید ہاں، بس یہ احساس سمجھنے کی دیر تھی۔ وہ اٹھا اور ایان کے کمرے میں آیا جہاں عنیزہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایان اس کی گود میں سو رہا تھا، مگر وہ جاگ رہی تھی۔ کامران نے ہلکے قدموں سے اس کے قریب آ کر ایان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور عنیزہ نے حیرانی سے کامران کو دیکھا۔ عنیزہ، وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عنیزہ نے دھیرے سے سر جھکا لیا، جیسے وہ مزید کچھ سننے کی ہمت نہ رکھتی ہو۔ دل بھر آیا تھا، پر اس کی موجودگی میں آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔
کامران خاموش ہو گیا۔ انیزہ نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی کامران کے لیے سخت الفاظ سے دکھا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کامران معذرت کرے، مگر وہ جانتی تھی کہ ایسا ہونا آسان نہیں تھا۔ دادی کے سامنے جو معذرت تھی وہ کوئی الگ ہی معذرت تھی، اس کے انداز میں، جبکہ اس کے لیے کوئی معذرت نہیں تھی۔ کامران کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ایک لے سی اٹھی تھی اور اس کا دل الگ ہی لے میں دھڑکنے لگا۔ پھر دھیرے سے بولا، ایان کی طبیعت کیسی ہے؟ انیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ غصے کے بغیر اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، خود سے باتیں کرنے کی پہل کر رہا تھا، یا پھر دادی کے سمجھانے کا اثر تھا۔ وہ ٹھیک ہے، انیزہ نے مختصر جواب دیا اور ایان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کامران نے گہرا سانس لیا، پھر ہلکے سے ایان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں نے آج تم پر بہت سختی کی، شاید ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے سوری۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، نرمی تھی۔ انیزہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ معذرت کر رہا تھا؟ یہ لمحہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ شاید آپ اپنی جگہ ٹھیک تھے، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی نظریں ایان پر تھیں اور کامران کی اب اس پر۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا، تم ایان سے بہت محبت کرتی ہو اور میں بھی، اس لیے بس ڈر گیا تھا۔ اس کے لیے سوری، شاید بہت زیادہ ڈر گیا میں۔ وہ معذرت کرتا تیزی سے چلا گیا اور وہ کہیں لمحے حیرت انگیز بیٹھی رہی، وہاں دیکھ رہی تھی جہاں سے ابھی وہ گیا۔ دادی جان نے موقع غنیمت جانا اور فوراً بولی، کامران کل اتوار ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم انیزہ اور ایان کے ساتھ کہیں باہر گھومنے جاؤ۔ دادی یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، دادی نے سخت لہجے میں کہا۔ انیزہ حیرانی سے کامران کو دیکھنے لگی اور اسے حیرانگی بھی ہوئی کہ دادی جان یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں کیسے جا سکتی ہوں کامران کے ساتھ؟ جیسے یہ سن کر یقین نہ آیا ہو کہ کیا واقعی کامران اس کے ساتھ وقت گزارنے پر راضی ہوگا؟ کیا یہ دن ان دونوں کو قریب لا سکے گا؟ دادی جان کے حکم پر کامران نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر دادی نے سخت نظروں سے اسے گھورا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر دادی کے سامنے بحث کرنا فضول تھا۔ انیزہ کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ واقعی کامران اس کے ساتھ باہر جانے پر راضی ہوگا۔ اگلی صبح انیزہ بہت نروس تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کامران زبردستی جا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کا خوبصورت لباس پہنا، بالوں کو سلیقے سے باندھا اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کامران کو کوئی شکایت نہ ہو اور کچھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور پھر سے نرمی سے پیش آنے لگا تھا تو اس کے دل میں پھر امیدیں جگی تھی۔ ایان اپنی ماں کے خوبصورت لباس دیکھ کر خوش ہو گیا اور تالیاں بجانے لگا۔ وہ تو بچہ تھا، اس کے لیے تو ہر لمحہ خوشی کا ہوتا تھا، پر بچوں کو باہر جانے کا، گھومنے کا بہت اچھے سے اندازہ ہو جاتا تھا جیسے۔ انیزہ ہنس پڑی، میری جان پتہ چل گیا، آج ہم باہر جا رہے ہیں بابا ساتھ۔ تبھی کامران کمرے میں داخل ہوا اور وہ سادہ مگر پرکشش لباس میں ملبوس تھا اور اپنی طرف ایک الگ ہی وجاہت رکھتا تھا۔ انیزہ اس کو دیکھ کر اسی میں کھو سی تو گئی تھی۔ اس کی نظریں انیزہ پر پڑی اور وہ چند لمحے کے لیے رک گیا۔ انیزہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپائے اور سنجیدگی سے بولا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ اس کے منہ سے تعریف سننے کی منتظر تھی، لیکن اس نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ دل ہی دل اداس ہوا تھا اور تینوں ایک خوبصورت پارک میں آئے۔ ایان خوشی سے بھاگنے لگا، انیزہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کامران کچھ فاصلے پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ انیزہ کا ایان کے ساتھ کھیلنا اور اس کی عجیب سی کیفیت پیدا کر رہا تھا اور انیزہ بھی دل کھول کر یہ لمحے جی رہی تھی۔ بہت خوش تھی آج وہ بھی۔ انیزہ ایان کے پیچھے بھاگتے ہوئے پھسلنے لگی۔ وہ گرتی اور اس سے پہلے کہ کامران نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ انیزہ کا ہاتھ کامران کے سینے پر تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی نزدیکی پر اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کامران کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری تھی، مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور اپنے دل کی کیفیت چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ احتیاط کرو، اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی کہانی لکھی تھی۔ انیزہ ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ کامران کے لمس کی حدت ابھی بھی اس کے وجود میں سرایت کیے ہوئے تھی اور وہ اسی کو ہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ لمس اس کے لیے بہت ہی اٹریکٹیو تھا کیونکہ کامران اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کامران کی نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ ایان
جو اس سب سے بے خبر تھا، خوشی خوشی دونوں کے قریب آیا اور اس چھوٹے سے بچے نے چلنا سیکھا۔ اب رکنے کا نام نہیں تھا اس کے پاس، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چیزوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ مطلب یہ چاہیے۔ عنیزہ نے فوراً مسکرا کر اس کا دھیان بٹایا۔ میرے بیٹے کو آئس کریم کھانی ہے، چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں ایک قریبی کیفے میں آ بیٹھے۔ عنیزہ ایان کے لیے آرڈر دے رہی تھی کہ تبھی ویٹر نے مسکرا کر کہا، میڈم آپ کچن میں کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ عنیزہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی، اصل میں آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ بہت محنتی اور خیال رکھنے والی خاتون ہیں۔ ہمارے کیفے کے مالک ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی ماں ہی اچھی شیف بن سکتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں محبت کیسے شامل کی جاتی ہے۔ وہ ویٹر کب سے اس کی ایان سے محبت دیکھ رہا تھا اور اس کے لیے کیا منگوانا ہے، ہر چیز کو احتیاط سے پوچھ رہی تھی، مگر جس پر ویٹر کافی متاثر ہوا تھا۔ عنیزہ ہلکے سے مسکرا دی، شکریہ، مگر کامران کے اندر کچھ عجیب سا کھولنے لگا۔ اسے ویٹر کی باتوں میں کچھ خاص نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اسے شاید ناگواری محسوس ہوئی۔ اس نے سختی سے اسے دیکھا۔ ویٹر کامران کے لہجے کی سختی پر چونک گیا۔ وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ عنیزہ نے حیرانی سے کامران کو دیکھا۔ آپ نے اتنی سختی سے کیوں بات کی؟ اس نے تو بس عام سی بات کی تھی۔ عام سی؟ تمہیں ہر کسی سے اتنی نرمی کیوں بات کرنے کی ضرورت نہیں؟ کامران کا لہجہ خشک تھا۔ عنیزہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں کچھ امید جاگی۔ کیا کامران کو واقعی برا لگا تھا کہ کوئی اور اس کی تعریف کرے، یا پھر شاید اس کا وہم تھا؟ شام ڈھل چکی تھی جب وہ حویلی واپس آئے۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور ایان کو اپنی گود میں لے لیا۔ کیسا رہا دن؟ دادی جان نے عنیزہ سے پوچھا۔ عنیزہ نے ایک نظر کامران پر ڈالی اور پھر مسکرا کر بولی، بہت اچھا۔ وہ خوشی سے ہر چھوٹی بات بتانے لگی۔ کامران نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے چہرے پر پہلے کی سختی نہیں تھی۔ وہ تو حیرت سے عنیزہ کی خوشی دیکھ رہا تھا کہ کتنی خوش ہوئی تھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والی لڑکی۔ رات کے وقت عنیزہ ایان کو سلا کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی، مگر تبھی کامران نے آہستہ سے پکڑا۔ عنیزہ وہ ٹھٹک کر رکی۔ کامران چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر بولا، آج تم اچھی لگ رہی تھی۔ عنیزہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کامران نے اس کے بارے میں کچھ اچھا کہا تھا، اور عنیزہ کو اس کے بارے میں کامران کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بہت اچھے لگے اور اس کے دل میں ایک امید جگی۔ عنیزہ نے دھیرے سے سر جھکا لیا، مگر اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ جو تعریف صبح سے سننا چاہ رہی تھی وہ اب ملی تھی۔ کامران نے نظریں چرائیں اور اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ کچھ بدلنے لگا تھا، اور یہ احساس وہ شدت سے محسوس کرنے لگا تھا۔ عنیزہ اس رات سکون سے سو نہ سکی تھی۔ کامران کے الفاظ اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے۔ آج تم اچھی لگ رہی تھی، یہ بس عام جملہ تھا، مگر اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ کامران اسے بدلنے لگا، اور وہ بالکنی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے لان سے ایان کی کھلکھلاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ عنیزہ گھاس پر بیٹھی ایان کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور وہ اسے جھولا جھلا رہی تھی، اور ایان خوشی سے کہکا لگا رہا تھا۔ کامران نے اتنی توجہ سے عنیزہ کو دیکھا جس نے اب اس کی زندگی بدل دی تھی، اور اب دل بھی۔ وہ ایک عام سی گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ ہلکی ہوا میں اس کے بال چہرے پر بکھر رہے تھے، اور وہ بار بار مسکرا کر ایان کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ کامران کے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ عنیزہ اس کی زندگی میں زبردستی شامل کیا گیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ عنیزہ نے کبھی بھی اس کے اوپر زبردستی نہیں کی، مگر آج اسے لگا کہ شاید اس کی زندگی کا سب سے حسین حصہ بن چکی تھی۔ مگر اس کے دل میں پہلی بار قبول کیا کہ شاید عنیزہ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گہرا سانس لیتا ہلکا مسکرایا انہیں ساتھ دے کر، پھر خود دادی کے پاس گیا۔ آؤ بیٹا، تمہیں ہی بلانے والی تھی۔ دادی جان اسے بلایا؟ خیریت؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کامران، میں چاہتی ہوں کہ تم عنیزہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اسے بیوی ہونے کا حق دو۔ بہت پیاری لڑکی ہے۔ کیسے کم وقت میں تمہیں مجھے ایان کو سنبھال لیا اس نے۔ ایان تو اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ دادی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا وہ سچ کہہ رہی ہیں، مگر پھر بھی وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں اب یہی چاہتا تھا۔ پر اپنی انا، دادی مسکرا کر بولی، اور ویسے بھی تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے، تھوڑا وقت ساتھ گزارو۔ کامران نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر دادی محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، عنیزہ بڑی لڑکی نہیں، بری لڑکی نہیں کامران، بس تم نے کبھی اس کے دل میں جھانکنے کی
کوشش نہیں کی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر انہیں سنتا رہا۔ دادی کی لاکھ سمجھانے پر بھی وہ اتنی جلدی کو اس کی طرف نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ عنیزہ نے کامران کا رشتہ اب ایک عجیب موڑ پر تھا۔ دونوں کی لے ایک دوسرے کے لیے الگ ہی دھڑک رہی تھی۔ کامران ان کی خاموشی میں کچھ نیا تھا اور عنیزہ کی نظر اندازی میں ایک الگ کشش۔ اب وہ کم بات کرتے تھے مگر خاموش لمحے ان کے درمیان کچھ خاص محسوس کرانے لگے تھے۔ اس دن جب کامران آفس سے واپس آیا تو اسے عنیزہ کی ہلکی ہلکی ہنسی سنائی دی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی اور ہلکی سی پنک ساڑی میں کھلے سلکی بالوں کے ساتھ وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کامران نے سنجیدگی سے پوچھا اور اس کی یوں اچانک اتنی تیاری پر حیران تھا۔ ویسے بھی آج کل وہ کچھ زیادہ ہی سجنے سنورنے لگی تھی، اسے اگنور بھی کرنے لگی تھی اور اس کی برداشت سے باہر تھا۔ عنیزہ نے سرسری سے جواب دیا، دادی کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ اپنی تیاریوں میں ایسی مصروف تھی جیسے وہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ کامران کی بھویں تن گئی۔ امی مجھ سے اجازت نہیں لی؟ عنیزہ نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، میں دادی کے ساتھ جا رہی ہوں اور دادی کی اجازت کافی ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ اچھا ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پرس اٹھا کر باہر نکل گئی، جبکہ کامران وہیں کھڑا رہ گیا۔ حیرت کے جھٹکے تھے جو اسے ایک ہفتے میں اب اسے لگ رہے تھے اور اس کی طرف سے وہ جواب اسے سوچنے لگا، اس کی محبت کو محسوس کرنے لگا اور وہ راستہ ہی بدل رہی تھی۔ وہ غصے میں دادی کے سر پر کھڑا تھا۔ دادی جان، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عنیزہ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ میری بغیر اجازت کے عنیزہ کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتی ہیں؟ کامران تو طیش میں آ چکا تھا اور دادی کو یہ سب آپ کی چال ہے۔ دادی رات کو جب دادی واپس آئی تو کامران نے انہیں گھیر لیا۔ دادی نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، تمہاری بے چینی دیکھنی تھی، سمجھایا تھا نا، اس دن کوئی اثر ہی نہیں ہوا تو یہ کرنے میں کیا حرج تھا؟ کامران نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی مجھے اگنور کیوں کر رہی ہے؟ دادی نے مزے سے کہا، تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ کامران کچھ لمحے چپ رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، برا لگ رہا ہے۔ دادی نے اس کے کندھا تھپتھپایا، تو بس اب سمجھ جاؤ کہ یہ برا لگنے کا مطلب کیا ہے بیٹا، اسے سمجھو۔ موقع تو خود اس کے قریب جانے کا۔ اب کامران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عنیزہ کے قریب آئے گا، مگر کیسے؟ اگلی صبح ناشتے پر اس نے عنیزہ کی پلیٹ میں خود کھانے کی چیزیں ڈالی مگر عنیزہ نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ رات کو وہ ایان کو سلانے کے بہانے اس کے کمرے میں گیا مگر عنیزہ نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ کامران کو غصہ آ گیا، وہ اتنی آسانی سے اسے اگنور نہیں کر سکتی۔ ابھی تک تو ٹھیک تھی مگر یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اچانک عنیزہ وہ رونے سے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ عنیزہ نے چونک کر اسے دیکھا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے۔ عنیزہ کا لہجہ نارمل تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ عنیزہ نے پرسکون انداز میں جواب دیا، آپ نے ہی تو ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ میں آپ کی طرف توجہ نہ دوں اور میں صرف آپ کے بیٹے کے لیے آئی ہوں، تو پھر اب کس بات کی شکایت کر رہے ہیں مجھ سے؟ عنیزہ نے دو لفظی بات کی تھی جس پر وہ چونک کر رہ گیا۔ کامران صاحب، اب میں نے ویسا کرنا شروع کر دیا تو کیوں برا لگ رہا ہے؟ عنیزہ کے الفاظ کامران کے اندر کے گہرائی میں جا کر اترے تھے۔ وہ واقعی ہی ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ عنیزہ اسے نظر انداز کرے، اسے بیوی کا درجہ نہ دے، مگر اب جب وہ عنیزہ وہی رویہ اپنا لیا تو یہ تکلیف کیوں دے رہا تھا؟ اگلے چند دنوں میں کامران نے کئی بار کوشش کی تھی کہ عنیزہ سے بات کرے مگر حد درجہ مہذب اور سنجیدہ رویہ اختیار کیے رہی۔ اگر وہ کسی بات کا جواب دیتی تو بس اتنا جتنا ضروری ہے۔ دادی، عنیزہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک دن کامران نے بے چینی سے پوچھا۔ دادی نے جان بوجھ کر مسکرا دیا، اسے کچھ نہیں ہوا بیٹا، تمہیں کچھ ہو گیا ہے جو تم اب اس کی طرف توجہ چاہتے ہو۔ کامران کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے سوچتا رہا، پھر ہلکی ہلکی کوشش کرنے لگا اور دوسری طرف دادی عنیزہ اور اس کی بے چینی پر خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ انہی کا پلان تھا، وہ کامیاب ہو رہی تھی۔ ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ دے جو اب تک کہہ نہیں پا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، بادل گرج رہے تھے اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ عنیزہ ایان کے ساتھ بیٹھی کہانی سنا رہی تھی جب اچانک لائٹ آف ہو گئی اور ایان خوف سے رو پڑا۔ عنیزہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کامران کمرے میں داخل ہوا اور اپنے بیٹے کی جانب بڑھا۔ تو عنیزہ کے چہرے پر موم بتی کی مدھم سی روشنی پڑ رہی تھی اور ایان کو دلاسا دے رہی تھی مگر اس کے اپنے چہرے پر بھی خوف کی ہلکی سی جھلک تھی۔ ایان بابا یہی ہے، ڈرو مت، کامران نے نرمی سے کہا اور آگے بڑھ کر ایان کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔
وہ بہت ڈر رہا تھا اور شاید معصوم خرابی کی وجہ سے اس کی طبیعت پر اثر پڑ رہا تھا۔ انیزا نے کامران کی طرف دیکھا جو پہلی بار یوں بے ساختہ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا بلکہ محبت سے پیش آ رہا تھا۔ تمہیں بھی ڈر لگ رہا ہے؟ کامران نے انیزا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انیزا نے جھجکتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بس بادلوں کی گرج سے بچپن سے ڈر لگتا ہے۔ کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ انیزا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ وہی کامران تھا جو ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا رہا تھا۔ تو کیا اس کا دادی کا پلان کامیاب ہو گیا تھا؟ اس کی باتوں پر دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایان کا کامران کی باہوں میں ہی سو گیا تو کامران نے آہستہ سے اسے بستر پر لٹا دیا۔ انیزا نے آگے بڑھ کر اس پر کمبل دیا اور اسی لمحے بجلی کی زوردار کڑک گونجی اور انیزا گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی وہ سیدھا کامران کی باہوں میں جا گری۔ کامران نے مضبوطی سے تھام لیا اور وہ اس قدر قریب تھے کہ کامران کو انیزا کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دی تھی۔ انیزا کی پلکیں لرزی اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ خود کو الگ کرنا چاہتی تھی مگر کامران کی گرفت مضبوط تھی۔ ڈر بھی ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ کامران نے مدھم آواز میں پوچھا۔ انیزا نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ نہیں۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کی تھوڑی کو چھو کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم ایان کے ساتھ ہنستی ہو تو مجھے سب سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو لیکن یہ تھوڑی سی محبت اس کے باپ کے لیے اس کے باپ اپنے ظالم شوہر کو نہیں دے سکتی؟ اس کا لہجہ مانی خیز تھا۔ وہ حیا اور شرم سے گھبرائی اور دل زور سے دھڑکا۔ پھر ایک پل کو انیزا حیران ہو کر اسے دیکھا تھا مگر کامران کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو انیزا کی دنیا جیسے روکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، اتنے قریب کہ ان کے درمیان بس دھڑکنوں کی سرگوشیاں تھیں۔ کامران نے انیزا کے رخسار پر انگلی پھیری جس نے انیزا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کی سرگوشیاں سن رہے تھے۔ دھڑکنوں کا پل تیل ہل چکا تھا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ نظر انداز کیا مگر شاید میں خود کو دھوکہ دے رہا تھا، کامران نے دھیرے سے کہا اور انیزا کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی کہ کیا یہ خواب ہے؟ انیزا نے بے اختیار پوچھا۔ کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اگر خواب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خواب کبھی ختم نہ ہو۔ انیزا کی پلکوں سے ایک آنسو ٹپکا جسے کامران نے نرمی سے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ محبت مان اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، سکون سے آنکھیں موند کی اور یہ محبت تھی جو دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہی تھی اور بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی اور اندر سے ایک محبت کا نیا آغاز ہو رہا تھا اور یہ محبت ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔ اب کامران دل سے انیزا کو وہ مقام دے دیا تھا جو کہ وہ اس کی حقدار تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ڈیفرنٹ ناول آپ کو بہت پسند آئی ہو۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے